سارے لوگ کہیں نہ کہیں بیعت ہو جاتے ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں ان کو اپنے مرشد کا نام ہی کوئی نہیں آتا، بعض ایسے ہیں کہ ان کو اپنا سلسلہ ہی نہیں پتا، اور ان کا قصور نہیں، کیونکہ بعد میں نہ ان کی ملاقات ہے، نہ وہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، نہ ان کو وہ بیٹھنے دیتے ہیں، نہ ان کی وہ مجلس کر سکتے ہیں، نہ وہ مجلس دیتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں، نہ وہ مجلس دیتے ہیں۔ تو اس کا رزلٹ یہی ہے کہ بس آئے بیعت ہو گئے، پھر وہ اپنے گھر بس پلہ پھاڑ لے آ جائیں۔ تو یہ پلہ ایسے نہیں پھڑنا ہوتا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا جو طریقہ ہے، اور تمام جو کابرین شاہ نقشبند اور جناب شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بلند شخصیات، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، تو لوگ بیعت ہوتے تھے، پھر ان کے ساتھ منسلک رہتے تھے، پھر ان کا ٹائم ہوتا تھا۔ ایک نشست ضروری ہے کسی بھی صوفی فقیر کے لیے کہ وہ ضرور اپنے طلباء کو دے، اس سے وہ سمجھیں، سیکھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ باقی پھر وما توفیقی الا باللہ، جس کو اللہ پاک توفیق عطا کرتا ہے اس کو اتنا ہی وہ دولت فقر سے نوازتا ہے۔ تو لیکن طریقہ یہی ہے کہ انسان جہاں پہ بیعت ہو وہاں سے پھر پوچھے، سمجھے، سیکھے اور عمل کرے۔ تو ایک روایتی طور پہ بیعت ہونا، اس کو صحیح کرو اگر کیا ہے، ایک روایتی طور پہ صحیح، ایک روایتی طور پہ ہوتا ہے مرید ہونا، رسمی طور پہ تیسا بائن بیعتی ہو جاؤ، دوسرے دن کو آئے گا پھر تیسا بائن تبرکن ادھر بھی بیعت ہو جاؤ۔ ایک اور طریقہ ہے کہ بیعت اگر ادھر ہو تو طالب ادھر ہو جاؤ، طالب اگر ادھر ہو تو بیعت ادھر ہو جاؤ۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے نا، یہ خود ساختہ اور بناسپتی سلسلہ بناسپتیہ ہے۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ جب شیخ کی تلاش کر چکو پھر چوں چرا نہ کرو، اسی میں ضم ہو جاؤ، ختم ہو جاؤ۔ جیسے امیر خسرو نے پھر یہی کہا تھا کہ موہے اپنے ہی رنگ میں رنگ دو، پھر اپنے ہی رنگ میں رنگ دو، نظام یہ دعا ہونی چاہیے، پھر نظام ایسا رنگتا ہے کہ اس مرید کا ہر نظام رنگ کے رنگ۔ تو اب اس قسم کا طالب ہو، اس قسم کا شیخ ہو، تو پھر اس دوستی کا مزہ آتا ہے۔ یہ ایک دوستی ہے، بیسیکلی ایک دوستی ہے۔ اب اس کا جو طور طریقہ ہے، اس کے جو ادب و آداب ہیں، جو قواعد و ضوابط ہے، ڈسپلن ہے، اس کو تو قائم رکھنا ہے تاکہ یہ دوستی قائم رہے، تاکہ یہ دوستی قائم رہے۔ تو اس طریقے سے پھر کیا ہوگا کہ جب مرشد کی مطابقت ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نظر وہ چلا جائے گا۔ آقا علیہ السلام کی نظر سے اللہ پاک کے صحیح احکام کو بجا لاتے ہوئے محبت الہیہ کا شکار ہو جائے گا۔ یہی سلسلوں کا مطلب ہے، اور کیا ہے کہ بالآخر آ کے توحید کی طرف چلے جانا اور توحید میں متمکن ہو کے جائے گا۔ پھر انا انتا کی یہ ہوا اور بدل جاتی ہے، لیکن وہ تو ایک مقام اخری ہے، مقام آخر جب ابتدائی کا ہی نہیں پتہ۔ بہت سارے سلاسل آپ کے پاس موجود ہیں، ان سے آپ طریقت کے متعلق پوچھیں تو بس اللہ ماشاء اللہ، اس کی وجہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ بتانے والوں کا مسئلہ ہوتا ہے، اور پوچھنے والوں کا یہی قصور ہے کہ وہ انہوں نے پوچھا ہی نہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ شاپ کیپر جو ہے وہ شاپ کو کیپنگ کر رہا ہے، اسی طریقے سے جو دفتری ہیں وہ دفتر میں ہی، آفسز میں ہی گزر مصروف، ہر کوئی اپنے اپنے کھاتے میں۔ تو اگر یہ طلب الہی ہو تو ان کاموں کے ساتھ وہ کام بھی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ کام ہو جائے تو یہ کام اللہ پاک کرتا ہے۔ رزق روزی یہ پہنچانے والا تو اللہ کی، اس کی ذات ہے نا، وہ ہے، اس کے کام جو کرتا ہے تو پھر اللہ کے، تو اللہ اس کے کام کرتا ہے۔ ایک واقعہ میں نے دیکھا تھا ایک ولی اللہ کا، ان کے بہت سارے اجڑ رکھا ہوا تھا، انہوں نے بھیڑ بکریاں چل رہی تھیں، تو وہ نماز پڑھ رہے تھے یا نفل پڑھ رہے تھے یا اپنے میڈیٹیشن مراقبے میں تھے، تو بھیڑیے جو ہیں ان کی بکریاں اور ان کی بھیڑیں چرا رہے تھے۔ ایک اللہ کا ولی گزرا صاحب نظر، اس نے کہا یہ کیا تماشا ہے عجیب کہ دشمن جو ہے وہ حفاظت کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کے ساتھ لگ گیا ہوں، اب میرے کام وہ کر رہا ہے۔ تو دشمن محافظ بن جاتا ہے اگر اس حفیظ اور حافظ کے تم ہو جاتے ہو۔ اس طریقے سے اپنے آپ کو استوار کرو، زندگی گزر رہی ہے، ہر دن گزر رہا ہے، ہر لمحہ گزر رہا ہے، اور اصل منزل اور مقصد سے ہٹ کے اسی طرح
पंजाबी च कहते हैं अन्ने वाह। ये जो दौड़ है इसका कोई फायदा नहीं है, कुछ हासिल हुआ है ना होने वाला है। तो जो असल मकसद है, ऑब्जेक्ट है, मेन एम ऑब्जेक्ट, उस पर अपनी तवज्जो, अपनी नज़र रखो, और ताकि आपको वो मकसूद दिल हासिल हो जाए और वो गहरे नायाब उसकी तलाश में ज़िंदगी गुजारो। फिर जिसको वो जितना चाहता है उसकी अपनी मर्जी, लेकिन अता ज़रूर करता है। मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। कोशिश हमारी उसकी तरफ ही होनी चाहिए। एक तरीका है कि एक नात पढ़ रहा है, उसको लोग अपने दिल से उसको हदिया दे रहे हैं, तो इसमें कुछ हर्ज नहीं है। दूसरे मसलक वाले जो एतराज़ करते हैं वो उनसे पहले लेके बैठ जाते हैं, तो वो वैसे मुकर्रर कर लेते हैं, और समनन कलीला के तहत वो तो वैसे मार खाएंगे। तो ये तो है कि उसको नाथ खान को नहीं पता, वो पढ़ रहा है, तो कोई चाहे 1 करोड़ दे दे चाहे 10 रुपए दे दे, उसने को मांगा तो इस तरीके से अगर वो अब एक जिसने नाते ही पढ़नी है और कोई काम नहीं करना, तो उसका सारा सिस्टम यही है। तो वो जो टाइम वो अपना लगा रहा है, तो उस टाइम के उसका वो कुछ न कुछ होना चाहिए, वरना फिर जब इस तरह की नातें नहीं होंगी, ऐसे बयानात नहीं होंगी, तो इस तरीके से और तुम्हारा मजहब और मसला कमज़ोर होगा। इसकी हम नफ़ी नहीं करते, अलबत्ता इसमें जो बहुत सारी खराफात आ गई हैं ना, ये आम जो एक जो होना चाहिए था तरीक़ाकार वो नहीं रहा, और इतना सा रेट हाई है कि उनका जो रेट है ना खानों का, वो फी तोला सोना के तहत चल रहा है। हाँ जी, अब जब ऐसी सूरत क्रिएट होगी तो वो नाथानी का फिर वो ज़ौक़ और वो सिस्टम, वो शौक़ वो ख़त्म हो जाता है। बाकी अगर मसलन ये शेर पढ़ रहा है, तो अगर आप इसको चाहे जितने मर्जी दे दीजिए, तो आपकी अपनी मर्जी है, उसने मांगे नहीं, उसकी जो है वो तो अपनी मर्जी से, उसमें कोई मसला नहीं। हमारे लोग बाज़ार में जाएँ तो पता नहीं फजूलियात पे क्या क्या उड़ा के वो आ जाते हैं, होटल पे पता नहीं क्या वो खाते रहते हैं, और ना कोई सवाल ना कोई, यानी कि ऐसा बेसवाद का ज़माना है कि हांडी में मिर्चें नहीं है और हलवे में मीठा नहीं है। तो वो फजूलियात में पैसे उड़ा के, तो उस पर तो कोई इतराज़ नहीं करता, तो ये तो नहीं इतराज़ बनता। हाँ, इसमें जो खराफात है, मैंने पहले काफ़ी तोला सोना कम अज़ कम रेट है 1 लाख एडवांस में, और फिर एक और तमाशा ऐसे इधर उधर के शेयर पड़े, और फिर अगली महफिल अटेंड की, तो एक दिन में जो है वो 3-3, 4-4 लाख रुपया। तो ये मामला फिर अल्लाह जाने और वो जाने, इतराज़ नहीं करते, लेकिन ये उनको सोचना चाहिए। लेकिन बाज़ इनमें ऐसे हैं कि बहुत अच्छा आवाज़ है, हर एक का ना अच्छा आवाज़ है ना अच्छा वो कलाम पढ़ता है, लोग जो है वो बस अपना वो लगे होते हैं। दफ़ के जो होता है ना वो सोज़, दफ़ का सोज़ और साज, उसके साथ हम झूम रहे होते हैं। तो नाथ खान के साथ जो है वो कोई ऐसा नाथ खान है, आज़म चिश्ती जब नाथ पढ़ता था, हाय 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 किसी जी दर्द बन के, तो एक जो है ना सवाद आ जाता है। अब आदमी चाहे करोड़ दे दे, चाहे 10 लाख दे दे, चाहे उसको 100 रुपये दे, इसमें तो कोई कदगन नहीं लगाई जा सकती। बहरहाल हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवाजा था, आप न भी देते तो आपका जो देखना था ये भी तो हदिया था, ये भी तो हदिया था। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई कंपेयर है, कोई मौलवी साहब अगर आते हैं अपना दूर से मसलन साहिवाल से तकरीर करने आ गया, या ओ रहीम यार खान से, शहादत उस इलाके के अच्छे पढ़ते हैं मुल्तान से, तो वो आएगा तो बस उसको फिर यही है लंगर दे के भेज दो। तो दूसरी दफ़ा तो बेचारा जब वो किराया मांग के वो तो फिर 1 साल की उसकी तकरीरें तो फिर कर, तो ये है कि जो उसने टाइम स्पेंड किया उसको चाहिए तो है, वो तो देना ही है। लेकिन अब वो इस तरह मांग रहे हैं कि यानी कि रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बहुत मारूफ सिंगर के मुताबिक, तो ये तो ना दुरुस्त है। बहरहाल ये चीज़ तो नहीं ठीक, लेकिन ये भी यानी कि अफरात व तफरीद का शिकार है, या बिल्कुल उधर वो निकल गए तो यार ये बिल्कुल ऐसे हो गए। जो एक तरीक़ाकार है उसके साथ करें, और उसमें बिल्कुल अल्लाह पाक करम भी करता है, जो ऐसी चीज़ें करता है हजूर के लिए। मैंने उसको भूखा तो नहीं देखा। ये लंगर मोहम्मदिया में जो लोग चलाते हैं करते हैं, बहुत अल्लाह पाक ने उन लोगों को, क्योंकि आज के बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े मकाम पे इस पाकिस्तान में भी पहुँचे हैं, तो मैंने देखा कि 11वीं शरीफ का इनका एक निज़ाम होता था, दाता साहब के लंगर का निज़ाम होता था, ईद मिलादुन्नबी पे आज भी सारी रात उन घरों में जिन नाथानों ने पढ़ा और जिन उनके घर तक हमारे वाक़ियत है, तो वो सारी रात महफिल मिलाद होती है। तो ये सरकार का ही तो सदका है, तो जिन्होंने इतना सरकार के लिए दिया, तो वो उन जैसा तो लजपाल फिर
اور کوئی خاندانی بندہ ہو نا تو اس کے ساتھ اگر احسان کرو تو اس سے کئی گنا زیادہ وہ احسان کرتا ہے. تو خاندان میں بھی آپ سب سے افضل ہیں. تو لجپالی تو پھر سید الانبیاء بھی ہیں اور پھر محبوب رب بھی ہیں. بلکہ ابو ہریرہ نے تو کہا تھا کہ مدینے کی گلیوں میں نے جلوے خدا کے آپ اس مقام پہ پائے جائیں. تو اگر ہم تھوڑا بہت اگر ان کے لیے کرتے ہیں, میں نے کم از کم اس بندے کو بھوکا نہیں دیکھا. میں مثال میں نام نہیں لینا چاہتا, بڑے بڑے یہاں کے حکمران جو تھے یہ ان کا یہ اس کے صدقے میں میں سمجھتا ہوں ان کو وہ دولت ظاہریہ ملی, گرچہ ملی. اگر وہ باطن کا وہ اپنا وہ چادر پھیلاتے تو شاید وہ صاحب باطن بھی ہو جاتے. یہ تو نالین پاک کا صدقہ ہے. دنیا کا کنگ آف دی ورلڈ جو ہے وہ نالین شریف ہے. میں 1000 دفعہ بتا چکا ہوں کہ کسی کے بتایا ہوا نہیں پڑھنا, جو بتا دیا گیا ہے وہ پڑھ بس. اس طرح آج کل تو پیر گوگل صاحب, کیا بات ہے, علامہ گوگل صاحب, ہر مسئلہ بھی وہیں سے دیکھا جاتا ہے اور ہر وظیفہ بھی. یہ بہت غلطی ہے. کتابیں بھری پڑی ہیں آپ کے کتب خانے ہیں تو ان میں تعویذات کی بھی ہیں. پھر اس طرح ہر کوئی وہ پڑھ, وہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ پاگل ہوتے ہیں میرے پاس لے کے آتے ہیں, پھر وہ کوئی ٹھیک ہوتا ہے کوئی مر جاتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ اگر رجت اعمال ہو نا, یہ جو عمل کرتے ہیں اس کی اگر رجت ہو جائے, ریئیکشن, تو یا تو بندہ پھر مر ہی جاتا ہے تو یا پھر پاگل ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے ایسے کوئی وظیفہ نہیں کرنا چاہیے ماں سوائے نماز قرآن کے. یا آقا علیہ السلام نے حدیث میں بتایا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, یہ تسبیحات ہیں. آیت الکرسی سوتے وقت پڑھ لینا, نماز کے بعد پڑھ لینا. تو اس قسم کی تو یا درود شریف جتنا پاک آپ درود پاک پڑھیں یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. باقی جیسے جس کا کوئی مرشد بتاتا ہے اس کے ہی مطابق پڑھنا چاہیے. اس کے علاوہ اگر پڑھیں تو اس کا رزلٹ اچھا آتا ہوا نہیں دیکھا. بہت تنگ ہوتا ہے بندہ, تنگ ہوتا ہے. پڑھنے والے کو ہوگا, اس کو پہلے تلاش کرنی چاہیے نا کہ میں کس کے پاس جا رہا ہوں. آج کل تو میں نے کہا ہر طبقہ ہی اپنے نام کے ساتھ پیر لکھتا ہے, ہر طبقہ تقریباً. ایک نقیب محفل رہ گئے ہیں, انہوں نے نہیں, باقی سب نے نعت خوان بھی لکھنا شروع ہو گئے ہیں, مولوی بھی لکھنا شروع ہو گئے ہیں. تو ملنگ شلنگ جو وہ بھی بنے, عامل جتنے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں. نقیب محفل رہ گئے ہیں. میں اب انتظار کر رہا ہوں کہ کب یہ کہتے ہیں کہ پیر فلاں فلاں آج نقابت کریں گے. آپ جو ہے وہ آگے فیض جو ہے نقابت کے دوران حاصل کریں. سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات, کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان. سبحان اللہ. محبت مکمل ہو تو ادب کی شرط گر جاتی ہے, اور حصول ہو جائے تو سوالات ختم ہو جاتے ہیں, اور ساتھ ہی عبادت بھی رخصت ہو جاتی ہے. پھر دیکھنا ہی عبادت ہے. سبحان اللہ. پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ بھی ختم ہو جاتی ہے, محسوس کرنا ہی ہے. سبحان اللہ. پھر ایک وقت آتا ہے کہ احساسات کی دنیا سے بھی نکل جاتا ہے, پھر سارا ہی عبادت. سبحان اللہ. تو وحدت الوجود میں جو مقام خاص ہے وہ اس طرح ہی کا ہے, بلکہ ہر کوئی پھر کے ادھر ہی جاتا ہے. حضور غوث اعظم نے بالآخر یہ بیان کیا تھا, اور جناب شاہ نقشبند نے بھی, اور شاہ ولی اللہ, شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ, ان لوگ, شاہ عبد العزیز, انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ شرع شریف کا خیال ہے لیکن ہم وحدت الوجود قرآن سے ثابت کرتے ہیں, حدیث سے ثابت. انہوں نے کہا شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ. تو چیز تو اصل میں وہی ہے کہ تھا بھی میں, ہوں بھی میں, چیز تو یہ. تو باقی اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے پھر بہت ساری چوں 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 ہو رہی ہے. وہ ایک دن کسی نے پوچھا یہ شور کس چیز کا ہے, یہ دنیا پوری ہے. اس نے کہا کہ تو نے جو کہا تھا نا لستو بربکم, کیا میں تمہارا رب ہوں, سب نے کہا تھا بلا, تو یہ وہی شور پڑا ہوا ہے. تو یہ ساری یہ بلا یہی ہے. اب اس کے لیے دیکھیں کتنا آگے دنیا کا نظام چل رہا ہے, کتنے کیسز وکیل ہیں, کتنے کیسز ہو گئے. اب یہ دکان کا مقدمہ ہو گیا, میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا, پتہ نہیں کیا کیا ظلم آیا, کیا 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 ہو رہا. لیکن اگر کسی چیز کا کہیں بھی جو بھی ہے, کہیں سے خراب اس سے خراب جو لوگ ہیں ان کے پاس بھی چلے گئے تو نام تو اللہ کا ہی, نام اللہ کا. بلے شاہ بنا کنجران, اس نے ایسے تھوڑا ہی کہا. بابو اللہ شاہ پہلے انہوں نے علم سیکھا,
پھر ان کو شوق لگا، وہ عامل بن گئے، بڑے بڑے عملیات انہوں نے کیے، جن بھوت پریت مکلات، یہ علم پڑھ کے بھی دیکھا کہ گل بنتی نہیں گئی، عمل کر کے بھی دیکھا انہوں نے کہا یہ بھی بکواسات ہے، فلاں چیز کنٹرول ہو گئی، تو یہ بھی اصل نہیں ہے۔ پھر ان کو تلاش باطن ہوئی، تو پھر مرشد کی تلاش کرتے کرتے یہاں لاہور میں آیا۔ آپ کا ایک ایسا پیارا شہر ہے، داتا صاحب جیسی شخصیت اور نگری بھی نہیں کی، تو بابا صاحب جو ہے وہ بیٹھے گوڈی کر رہے تھے، رحیم بابا ہیں جی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جب بلے شاہ کو دیکھا تو انہوں نے کہا آ گئے ہو، بس وہ بھی سمجھ گئے کہ آنے والا آ گیا ہے، وہ بھی سمجھ گئے کہ جس کے پاس جانا تھا ہے وہ۔ پھر بابے اور نے پھر اپنا جو رنگ دکھایا، رنگ بدلیا۔ پھر جب کوئی چیز بنے تو لوگوں نے کہا بھائی تم تو سید ہو اور یہ کام تم کیسے کر رہے ہو، وہ بننے والے کام کرو۔ ان کو تھوڑا سا خیال آ گیا کہ واقعی میں تو بس یہ میں جو آئی نا یہ انائے نفسی تھی، یہ جب نفس نے تھوڑا سا سر اٹھایا تو جتنی منزل تھی، جتنی ساری عقارت تھی گر گئے۔ یہ منزل سے بندہ گر جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مسلوب۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو لوگ ایسے گزرے ہیں جو جن کی سلب ہو گئی اور مسلوب ہو گئے، دفعہ ہو گئے۔ اللہ پاک نجات دے، جو صاحب منزل ہے ان کے لیے بہت سخت مقام ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو استقامت ہے اور بچائے سلب ہونے سے۔ وہ ساری چیز گر گئی، بابا صاحب فارغ ہو گئے، بابا بلے شاہ دیکھا بھائی گاڑی رک گئی ہے، بات ختم ہو گئی ہے، شمع بجھ گئی ہے، اور وہ سکون اور سواد جو میخانے کا نشہ ہوتا ہے وہ تو رہا نہیں، باتیں رہ گئی ہیں، سرور اڑ گیا، نشہ اڑ گیا۔ بہت پریشان ہوئے بابا بلے شاہ، ناراض، ان کے مرشد ناراض ہو گئے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ دیکھتے ہیں دھمال دیکھتے ہیں، پھر یہاں قصور چلے گئے، پھر وہاں سے باقاعدہ وہ سیکھا وہ پروگرام جو تھا جنون جذبے کا اور اپنے اندر کے حال کا، اور اندر کے حال کو جب باہر نکالتے ہیں پھر ناچتے ہیں جو حقیقی ناچ۔ تو جب وہ انہوں نے یہ سیکھ لیا تو وہی پورا حلیہ بنایا، پھر شیخ کے سامنے آئے۔ شیخ نے اس وقت پھر پہچان لیا، تو نظر تھا، نظر تھی، انہوں نے کہا تو بلا یا نہیں میں بھولے ہاں، یعنی تو بلا یا نہیں میں بھولے ہاں۔ پھر سینے سے لگایا، انہوں نے کہا اندر یہ نہیں سوچنا کہ میں کہوں ہوں، بندے دی ذات کوئی نہیں ہے، جس طرح کپڑے دی ذات کی ہے جنہیں روح، اسی طرح بندے دی ذات بھی یہ نہیں جنہیں سمجھ کے بیٹھ گیا۔ پھر بات جب سمجھ میں آئی تو پھر بات مان گئی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پھر وہ تو ایک کے آگے ناچے اور اس کے آگے لاکھوں ناچ رہے۔ ایک دو میں گیا تھا وہاں بابا بلے شاہ صاحب کی اور رونق لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے ایسے نہیں کہہ دی کہ کنجروں کے بغیر یہ نبیڑا نہیں ہے، ان سے مانا یہ ہے کہ یہ میں نے ادا ان سے سیکھی ہے، اس ادا وہ ایسی تھی کہ وہ ادا میرے یار کو پسند ہے، اس نے پسند کر لی ہے، بس بات تو پسند آنے کی ہے، پسند ہے، میں پسند ہو گیا تو پھر کیا۔ وہ ادا انہوں نے مجھے بتائی ہے کہ ادا یہ ہے کہ اس طرح تو جا، اس طرح تو جا، نچنا بھی عبادت بن جاتا گر نچن دا چاہ جاتا۔ تو اللہ پاک ہمیں ایسی ادائیں عطا کرے کہ وہ ہم سے پھر خوش ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔